اگر آپ ہی شیٹ آئی بی یو دے از ایم آر واز ور ہیز ہیو ول وڈ کین کوڈ میں مائٹ شیل شوڈ والے میننگ جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بگنر کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اردو کے 2,64,000 الفاظ یاد کیے بغیر اردو کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یقیناً انگلش کے 1,74,000 الفاظ یاد کیے بغیر آپ انگلش بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کتنے الفاظ ہیں جو ایک انگلش سیکھنے والے کے لیے جاننا ضروری ہیں؟ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈے 2 آف آسان انگلش کورس۔ بلڈنگ بنانے کے لیے جیسے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے انگلش میں الفاظ کا پلازا بنانے کے لیے ہمیں کن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ آئیے ہم انگریزی زبان سیکھنے کے لیے کن کن الفاظ کا جاننا ضروری ہے، اس سوال کے جواب کے لیے آکسفورڈ انگلش کارپس نے دیوان کھنگالے، لٹریچر کو اکٹھا کیا، ناولز کو اکٹھا کیا، ڈراماز کو اکٹھا کیا، ہیڈ لائنز، نیوز پیپر اور انگلش میں جتنا بھی مٹیریل لکھا گیا تھا اس کو اکٹھا کیا اور لگ بھگ ان کے پاس 2 ارب سے زائد الفاظ جمع ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو سکین کیا اور دیکھا، اس کے مطابق انہوں نے 100 ایسے الفاظ کی لسٹ کو جاری کیا جو انگلش میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور میں ان الفاظ کو یاد کر لیں، ان الفاظ کو سمجھ لیں تو کم و بیش ہم انگلش زبان کا 30 to 40% حصہ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا جو ورڈ ہے وہ آکسفورڈ انگلش کارپس کے مطابق 6,12,000 مرتبہ جو لٹریچر انہوں نے اکٹھا کیا اس کے اندر یوز کیا گیا۔ ان کا اردو میں مطلب ہوتا ہے میں، جیسے مثال کے طور پر we all are in the sight of اللہ سبحانہ و تعالی، ہم سب اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں۔ اسی طرح دوسرے الفاظ جو انگلش میں کامنلی یوزڈ ہوتے ہیں، آئیے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ ہی شیٹ آئی بی یو دے از ایم آر واز ور ہیز ہیو ول وڈ کین کوڈ میں مائٹ شیل شوڈ والے میننگ جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی بگنر کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں جب اپنے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم اردو زبان میں میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو انگلش پڑھا رہا ہوں تو اس میں ہم نے میں کا لفظ استعمال کیا۔ میں ہم مرد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور عورت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انگلش میں بھی میل اور فیمیل جب وہ اپنی ذات کے بارے میں بات کرے تو اس کے لیے آئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مجموعی طور پر اپنے لیے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، we are Muslims، تو انگلش میں ہم کے لیے we کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ہم کے اندر خواتین اور مرد دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح اردو میں جب ہم نے کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو عموماً ہم تم یا آپ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم تم کی جگہ پر یو کا لفظ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی لڑکا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کہ وہ لڑکا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ انگلش میں وہ کے لیے اگر وہ میل ہے تو ہم ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے تو ہم اردو میں یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن انگلش میں لڑکی کے لیے الگ لفظ موجود ہے جس کو شی کہا جاتا ہے، جیسے she is reciting the holy قرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ اسی طرح جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے انگلش میں الفاظ دے کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، they are helping the poor۔ اسی طرح ہم انگلش زبان میں it کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر it is my mobile، یہ میرا موبائل ہے۔ اسی طرح جو انگلش میں بہت زیادہ ورڈز یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ورڈ ہے is، جس کا مطلب ہے ہیں، جیسے he is a boy، am ہوں، I am a Muslim، میں مسلمان ہوں، are ہیں، they are good Muslims، وہ اچھے مسلمان ہیں۔ was اور were کا یوز بھی کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم was a great leader، قائد اعظم ایک عظیم رہنما تھے۔ صحابہ کرام عظیم لوگ تھے، companions of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم were great۔
اسی طرح ہم ہیز اور ہیو کا استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے پاس یا اس کی ملکیت کے لیے. مثال کے طور پر I have a book, میرے پاس ایک کتاب ہے. اسی طرح he has a book on حدیث, اس کے پاس حدیث شریف کی ایک کتاب موجود ہے. اسی طرح انگلش کے اندر ڈفرنٹ قسم کے وربز, موڈال وربز استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر can کا مطلب ہے سکنا. مثال کے طور پر I can listen, میں سن سکتا ہوں. اسی طرح انگلش میں اور مختلف قسم کے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کی میں ایک لسٹ جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دی جائے گی. آپ ان الفاظ کو بار بار دہرائیں, بار بار آپ پڑھیں. اس سے ریلیونٹ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ڈسکس کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ, اسٹے بلیسڈ, السلام علیکم.